بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہ تعالیٰ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ہر مسئلے کا حل بیان فرمایا ہے، چاہے وہ مسئلہ دینی ہو، دنیاوی ہو، یا دنیا کا ہو، آخرت کا ہو، کسی قسم کی رہنمائی کا مسئلہ ہو یا کوئی مصیبت اور مشکل کے حل ہونے کا مسئلہ ہو۔ یعنی قرآن کریم جہاں ایک طرف رہنمائی کرتا ہے دین کی، وہیں رہنمائی کرتا ہے دنیاوی امور میں بھی، اور جہاں رہنمائی کرتا ہے آسانیوں کے وقتوں میں کیا کرنا ہے تو وہیں رہنمائی کرتا ہے مشکلوں کے وقتوں میں کیا کرنا ہے۔ گویا کہ قرآن کریم جہاں احکام بیان کرتا ہے تو وہیں تاریخ بھی بیان کرتا ہے، تو وہیں مستقبل بھی بیان کرتا ہے، تو قرآن کریم وہیں مشکلات سے نکلنے کے راز بھی بتاتا ہے، مشکلات سے نکلنے کے طریقے بھی بتاتا ہے، اور قرآن کریم کی آیات کو اگر مشکلات کے وقت میں پڑھا جاتا ہے تو بے شمار فائدے انسان حاصل کرتا ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے بات کرنی ہے آج قرآن کریم کی ایک ایسی آیت کے متعلق جس کو سید الآیات کہا جاتا ہے۔ سید الآیات مطلب ساری آیتوں کی سردار۔ جب قرآن کا ایسا درجہ ہے کہ ہر چیز میں رہنمائی کرتا ہے قرآن، تو قرآن کی اس آیت کا کیسا درجہ ہوگا جس کو سارے قرآن کی ہر ایک آیت کا سردار کہا گیا ہو۔ جب قرآن کی ہر آیت سے یعنی مختلف آیتوں سے مختلف مشکلوں کو حل کرنے کے لیے دعا کی جاتی ہے، ان کو پڑھ کر، ان کو ورد میں لا کر، ان کا استعمال کر کے، ان سے رہنمائیاں لے کر اللہ رب العزت کے حضور اپنے مسئلوں کو رکھا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی جاتی ہے اللہ اس عمل کی برکت سے، اس ورد کی برکت سے، اس پڑھنے کی برکت سے میرے مسئلے کو حل کر دیجئے۔ یا پھر دوسرے الفاظ میں یوں کہیے کہ جب کوئی مشکل پیش آتی ہے تو جب آدمی قرآن میں جھانکتا ہے تو کوئی نہ کوئی آیت اس کو ایسی ضرور مل جاتی ہے جو اس کے مسئلے کا حل ہوتی ہے، رہنمائی کے بھی اعتبار سے۔ مصیبت یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے قرآن کو صرف عملیات کی چیز سمجھ لیا، کہ قرآن تو صرف عمل کی چیز ہے، یعنی عمل کا مطلب عملیات کی چیز ہے۔ میرے بھائیو، قرآن ہر موقع پر رہنمائی کی چیز ہے، وہیں عملیات ہو چاہے رہنمائی ہو یا جس بھی طرح سے۔ اصل کیا ہے، آپ کے برتن میں جو ہے، آپ کے ذہن میں جو ہے، آپ کی جو فکر ہے، یہ سمجھیے آپ جس لائن کے ماہر ہیں، آپ کی اس مہارت کے اعتبار سے آپ کی مہارت کا حل، اس میں اور آگے کی رہنمائی کرنا، اس کی بنیاد، اس کا منبع قرآن میں ہے۔ آپ جس بھی لائن کے ماہر ہیں، آپ کو جس بھی لائن کا حل چاہیے وہ قرآن میں موجود ہے۔ قرآن کی عام آیات کے متعلق یہ بات ہے تو سید الآیات کا کیا ہوگا، جس کو قرآن کریم کی تمام آیتوں کا سردار کہا گیا ہے، اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ آیت الکرسی ہے۔ آیت الکرسی کو سید الآیات کہا گیا ہے کہ سارے آیتوں کی سردار ہے آیت الکرسی۔ حدیث شریف میں ہے کہ اگر کوئی شخص ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی کو پڑھتا ہے تو اس کے لیے جنت میں جانے کے لیے بس اس کی موت ہی حائل ہے، بس اس کی موت ہی رکاوٹ بنی ہوئی ہے اس کے جنت میں جانے کے لیے، یعنی جیسے مرے گا سیدھا جنت میں جائے گا انشاءاللہ۔ یہ حدیث میں ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، حدیث میں ہے کہ اس کے جنت میں جانے کے لیے صرف موت ہی رکاوٹ بنی ہوئی ہے، جیسے مرے گا جنت میں جائے گا۔ کون شخص؟ جو ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھتا ہے۔ اور آیت الکرسی کا ایک کرشمہ اور، آیت الکرسی کو آیت حفاظت بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ آج میں عملیات کی لائن کی بات کر رہا ہوں۔ آیت الکرسی کو آپ آیت حفاظت بھی کہہ سکتے ہیں، کہ جو شخص رات میں آیت الکرسی کا ورد کرتا ہے پوری رات اللہ کے حفظ اور امان میں رہتا ہے، پوری رات مصیبتوں سے محفوظ رہتا ہے، پوری رات جنات و شیاطین اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے انشاءاللہ۔
اگر آپ کو کسی جگہ جانے میں ڈر لگتا ہے، کوئی آپ کو دشواری ہے، کسی کے کوئی ایسی ڈراؤنی جگہ ہے، اس جگہ پر بہت مشہور چیز ہے، سب جانتے ہیں، بے پڑھے لکھے لوگ بھی جانتے ہیں کہ اگر اس جگہ خطرہ ہے جانے میں، آپ کو لگتا ہے ایک ویران گھر ہے، ویران جنگل ہے، یا دشمنوں کا خوف ہے، یا کچھ بھی ہے، آپ اس جگہ آیت الکرسی کا ورد کرتے ہوئے جائیے، آپ دیکھیے گا آپ کے دل کو کیسی تقویت بھی ملتی ہے اور آپ کیسے محفوظ بھی رہتے ہیں انشاءاللہ۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو جہاں نماز کے دوسرے حصص سکھائے جاتے ہیں، دوسرے حصے سکھائے جاتے ہیں، وہیں آیت الکرسی ضرور سکھائی جائے، اور آیت الکرسی کو آپ سورہ فاتحہ کے بعد جیسے دوسری سورتیں پڑھتے ہیں، اس طرح سے آپ آیت الکرسی بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے آپ علم تری لإلاف یا اور کوئی صورت پڑھتے ہیں، اس طرح سے ہی آپ الحمد شریف کے بعد نماز کے اندر آیت الکرسی کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال آج کی بنیادی بات یہ ہے کہ آیت الکرسی کو ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھا جائے، یہ جنت میں جانے کا ایسا ذریعہ ہے انشاءاللہ کہ بس مرنے کی دیر ہے، اللہ نے چاہا تو جنت میں جانے میں دیر نہیں ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم تو آیت الکرسی پڑھتے ہیں اب کچھ بھی گناہ کرتے پھریں، بھائی یہ مطلب بالکل بھی نہیں نکالیے گا۔ اللہ رب العزت مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی دے۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔